بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ہمارا اجابت السائلین عن عقائد المسلمین کے اسباق کا سلسلہ جاری و ساری تھا، اور گزشتہ دروس کے اندر ہم نے علم غیب مصطفیٰ کے حوالے سے ابحاث پڑھی تھی۔ آج کا جو ہمارا سوال ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار پر، کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیارات عطا فرمائے تھے کہ حضور جو چیز حلال کرنا چاہیں حضور حلال کر سکتے ہیں، جو چیز حضور حرام فرمائیں تو اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے اس چیز کو حرام کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے۔ حضور کے لیے یہ ذاتی طور پر ماننا درست نہیں ہے۔ ذاتی طور پر اگر کوئی بندہ مانتا ہے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ عطائی طور پر ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، اللہ تعالیٰ کی اذن سے حضور مختار کل ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ عقیدہ ہے، اس پر قرآن کی حوالے سے دلائل آج کے سبق کے اندر پڑھیں گے، اور شروع کے اندر بھی کچھ ابتدائی گفتگو ہے، تو عبارت پڑھتے ہیں، مزید انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ آئے گا۔ سوال نمبر 18 ہے، کہتے ہیں حل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خیارات اعطاہ اللہ ایاہ، کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اختیارات ہیں کہ جو اختیارات اللہ تعالیٰ نے حضور کو عطا کیے؟ حضور کو کوئی پاور ہے جو پاور حضور کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی؟ تو جواب کہتے ہیں لا یمکن ان یفعل احد من العالمین شیئا بغیر اذن اللہ، یہ ممکن نہیں کہ عالمین سے کوئی بندہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی چیز کرے، کوئی کام کرے۔ کوئی بھی کام کرے گا بندہ تو اس کے اندر اللہ کی رضا، اللہ کا اذن ہوگا، اللہ کی اجازت سے وہ کام ہو رہا ہوگا۔ تو کہا جاتا ہے نا کہ اللہ کی اجازت کے بغیر پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو یہی معنی اس چیز کی ہے کہ عالمین میں سے کوئی بھی بندہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ لا حتی لا یمکن لأی انسان ان یقتل بعودۃ او ذبابا بدون اذن اللہ و ارادتہ، یہاں تک کہ کسی انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ مکھی یا مچھر کو اللہ کی اجازت اور اللہ کے ارادے کے بغیر مارے۔ کوئی بھی بندہ، کوئی بھی انسان کسی مکھی یا کسی مچھر کو نہیں مار سکتا اللہ تعالیٰ کی اجازت اور اللہ تعالیٰ کے ارادے کے بغیر۔ فَإِذَا أَتَى إِذْنُ اللَّهِ مَكَّنَ الْبَعُودَةَ عَلَى قَتْلِ إِنسَانٍ، جب اللہ تعالیٰ کا اذن آتا ہے تو ممکن ہوتا ہے بعودہ کا، یعنی بعودہ مکھی کا انسان کے قتل پر۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو مکھی جو ہے وہ مکھی انسان کو قتل کر دیں۔ اذا اتا اذن اللہ، جب اللہ کی اجازت آئے تو ممکن ہوتا ہے مکھی کا انسان کے قتل پر ممکن ہونا، تو مکھی کا انسان کے قتل پر ممکن ہونا پایا جاتا ہے۔ کما یقال فی قصۃ موت نمرود، جس طرح نمرود کی موت کے قصے میں کہا جاتا ہے کہ نمرود کو ایک مکھی نے مارا تھا، اس کی ناک میں چلی گئی تھی، پھر اس کو عجیب و غریب اس کے ساتھ واقعات ہونے لگے، جس کی وجہ سے وہ جو نمرود تھا، جو کافر بادشاہ تھا، وہ مر گیا، تو وہ خود کو خدا مانتا تھا، تو اس کی موت جو ہے وہ مکھی کی وجہ سے ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اگر ممکن کرے، اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ کما نرا کثیرا من الانسان یموت بسبب الذباب او البعودۃ لنقلها الجراثیم
الی جسم الانسان کما نرا، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کثیر انسانوں کو، کثیر من الانسان، کثیر انسانوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مچھر اور مکھی کے مچھر یا مچھی کے سبب مرتے ہیں۔ جو ڈینگی ہوتا ہے، ڈینگی ایک بیماری ہے، یا پھر ملیریا ہو گیا، تو یہ جتنے بھی بیماریاں ہیں تو یہ ان جیتوں کی وجہ سے ہوتا ہے، مچھروں کی وجہ سے ہوتا ہے، تو ان کے اندر بندے مر جاتے ہیں۔ ہمارے جاننے والا تھا ایک بندہ، اس کا بیٹا اس ڈینگی کے اندر مر گیا تھا، تو ڈینگی بھی جو ہے وہ مچھر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کثیر انسانوں کو کہ وہ مرتے ہیں مچھر کے سبب یا مکھی کے سبب۔ کیوں مرتے ہیں؟ لِنَقْلِهَا جراثیم الی جسم الانسان، اپنے جراثیم کو، ان کے جراثیم کو انسانی جسم کی طرف منتقل ہونے کی وجہ سے، کیونکہ جو مکھی یا مچھر ہوتے ہیں ان کے اندر ایسے جراثیم پائے جاتے ہیں کہ اگر وہ انسان کے جسم میں چلے جائیں تو انسان بیمار ہو جاتا ہے، پھر اسی کی وجہ سے جو ہے وہ بندہ مر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ممکن بات ہے، کوئی بعید نہیں ہے، آپ بھی اس چیز کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تو آگے کہتے ہیں وَهَكَذَا لَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَ بِغَيْرِ إِذْنِ اللَّهِ، اسی طرح کوئی اس پر استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر مردے زندہ کرے۔ کوئی بندہ اس بات پر استطاعت نہیں رکھتا، طاقت نہیں رکھتا کہ اللہ کی اجازت کے بغیر وہ مردے زندہ کرے۔ وَلَكِنْ إِذَا سَاعَهُ إِذْنُ اللَّهِ وَتَوْفِيقُهُ، لیکن جب اللہ کی اجازت اور اللہ تعالیٰ کی توفیق جب ساتھ ہو، ساعہ کا مطلب ہوتا ہے یعنی ممکن ہو، ساتھ ہو، شامل حال ہو جسے کہا جاتا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ کی اجازت اور اللہ تعالیٰ کی توفیق پائی جائے تو تمکن علی ذالک، تو اس پر بندہ ممکن ہوتا ہے، یعنی بندہ مردے زندہ کر سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا اذن ہو، جب اللہ تعالیٰ کی توفیق ہو، تو اس بات پر بندہ قادر ہو سکتا ہے، استطاعت رکھ سکتا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کریں، لیکن وہ بھی اللہ کی اجازت سے۔ جیسے کما کان عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یحیی الموتى باذن اللہ، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی اجازت سے مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ ففی القرآن، تو قرآن میں ہے وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول مذکور ہے نا سورہ آل عمران کے اندر کہ وَأُحْيِي، میں زندہ کرتا ہوں، موتا، مردوں کو، اللہ کی اجازت سے، اللہ کے اذن سے۔ تو وَهَكَذَا لَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَن يُؤْتَى أَحَدًا، هَكَذَا لَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَن يُؤْتَى أَحَدًا وَلَدًا بِغَيْرِ إِذْنِ اللَّهِ، اسی طرح کوئی بھی استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ کسی کو اللہ کی اجازت کے بغیر بیٹا دے دے۔ اسی طرح کوئی بندہ استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو بیٹا دے دیں۔ وَلَكِنْ إِذَا عَاضَدَهُ إِذْنُ اللَّهِ وَمَشِيئَتُهُ، مگر جب اللہ تعالیٰ کا اذن اور اللہ تعالیٰ کی مشیت شامل حال ہو تو فَيَهَبَ لِمَن يَشَاءُ، فَيَهِبُ، ٹھیک ہے، یہ فَيَهِبُ ہوگا، یہ مثال واوی سے ہے، وَهَبَ يَهِبُ، فَيَهِبُ لِمَن يَشَاءُ وَلَدًا، تو جب اللہ تعالیٰ کا اذن اور اللہ تعالیٰ کی مشیت جب شامل حال ہو تو وہ بندہ جسے چاہے بیٹا ہبہ کر سکتا ہے۔ اگر کوئی کسی کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہو
یا اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہو، اذن ہو، تو وہ بندہ کسی کو بیٹا دے سکتا ہے۔ جیسے قرآن پاک کی آیت بیان کرتے ہیں ففی القرآن حکایتاً عن قول جبریل علیہ السلام، جیسے کہ قرآن میں ففی القرآن، تو قرآن میں حضرت جبریل علیہ السلام کے قول سے حکایت کے طور پر ہیں۔ قرآن میں حضرت جبریل علیہ السلام کے قول سے حکایت کے طور پر بیان ہوا ہے کہ قال انما انا رسول ربک فلاہب لک غلاما زکیا۔ سورہ مریم کے اندر حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو کی طرف جب حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا تو حضرت جبریل علیہ السلام ان کو کہہ رہے ہیں، حضرت بی بی مریم کو کہہ رہے ہیں کہ قال انما، حضرت جبریل نے کہا بے شک میں، انا رسول ربک، میں تمہارے رب کا رسول ہوں، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ میں تمہیں دوں، میں تمہیں ہبہ کروں، میں تمہیں تحفہ دوں ایک پاکیزہ لڑکا۔ حضرت بی بی مریم کو بغیر باپ کے بیٹا پیدا ہوا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو یہ اس کا بیان ہے۔ تو لِأَهَبَ کا جو فاعل ہے وہ حضرت جبریل علیہ السلام ہے، تو حضرت جبریل علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں دوں۔ تو جبریل تو غیر اللہ ہیں، تو غیر اللہ بیٹا کیسے دے سکتا ہے؟ تو جب اللہ کی رحمت، جب اللہ کا اذن شامل حال ہو تو کوئی دوسرے کو بیٹا دے سکتا ہے، یہ بعید نہیں ہے، یہ ممکن ہے، اور یہ قرآن کے اندر، یہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں اذا علمت، اب پیچھے والی جو تفہیم تھی، جو تمہید تھی، اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا اگر اذن ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات کا اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے اگر اجازت ہو تو بندہ مردے بھی زندہ کر سکتا ہے اور کسی کو بیٹا بھی دے سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اذن شامل نہ ہو تو بندہ مکھی بھی نہیں مار سکتا، مچھر بھی نہیں مار سکتا، تو سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کی اذن پر موقوف ہے ساری چیزیں۔ ٹھیک ہے، جب یہ معلوم ہو گیا اذا علمت هذا فاعلم ان اللہ جعل الناس متفاوتین فی الصفات، تو جان لو، فاذا علمت، جب تو نے یہ جان لیا کہ اللہ کی اجازت کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا، تو فاعلم، تو یہ بھی جانو کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو صفات میں دو طرح کا بنایا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو صفات میں دو طرح کا بنایا ہے، متفاوت بنایا ہے، مختلف بنایا ہے، دو طرح کے انسان ہیں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هُوَ فَائِقٌ عَلَى الْأُلُوفِ، ان انسانوں میں سے کچھ وہ ہیں جو ہزاروں پر فائق ہیں، یہاں مفرد کر لیں، ان انسانوں میں سے کوئی بندہ ایسا بھی ہوتا ہے جو ہزاروں انسانوں پر فائق ہوتا ہے، ہزاروں انسانوں پر جو ہے وہ، فائق کا مطلب ہوتا ہے بلند ہونا، اعلیٰ ہونا، عظیم المرتبت ہونا، فائق ہوتا ہے ہزاروں پر۔ وَمِنْهُمْ مَنْ هُوَ كَاسِرُ الْإِنسان، اور ان انسانوں میں سے وہ بھی ہوتا ہے کہ جو سب انسانوں سے گھٹیا ہو، سب انسانوں سے کم تر ہو۔ تو هذا كله من عند اللہ لا کمال لأحد فی ذاتہ، تو یہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، اس میں کسی کی ذات کا کوئی کمال نہیں، لا کمال لأحد فی ذاتہ، اس کی ذات میں کوئی کمال نہیں رکھا ہے۔ اگر کوئی ذہین ترین ہے، اگر کوئی امیر ترین ہے، اگر کوئی حسین ترین ہے، تو اس میں اس بندے کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ اس کو نعمت ہے۔ ٹھیک ہے، ولا فی صفاتی، اور نہ ہی اس انسان کی صفات کا کمال ہے، الا بخلق اللہ فیہ، مگر اللہ تعالیٰ کی تخلیق کرنے کے سبب اللہ تعالیٰ نے اس میں وہ کمال رکھا ہے، تو اس وجہ سے اس میں ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ فَإِذَا اعْتَرَفْنَا بِكَمَالِ أَحَدٍ فَإِنَّمَا اعْتَرَفْنَا بِنِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ، تو جب ہم نے کسی ایک کے کمال کا اعتراف کیا
تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی نعمت کا بھی ہم نے اس پر اعتراف کیا کہ اللہ تعالیٰ کی اس پر نعمت ہے، ہم نے اس بات کا بھی اعتراف کیا، کیونکہ وہ کمال اس کا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی وجہ سے اس پر کمال ہوا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں۔ آگے کہتے ہیں فَمِن نِعَمِ اللّہ، نعم یہ نعمت کی جمع ہے۔ فَمِن نِعَمِ اللّہ علی نبینا صلی اللہ علیہ وسلم انہ عز وجل وہب لہ من الصفات ما لم یؤت احدا من العالمین۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے یہ بھی ہے من نعم اللہ علی نبینا، ہمارے نبی پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہ عز وجل کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو ایسی صفات عطا فرمائی، وہب لہ من الصفات، حضور کو ایسی صفات عطا فرمائی جو صفات عالمین میں سے کسی کو بھی نہیں دی گئیں۔ حضور کو ایسے کمالات عطا کیے گئے، ایسے صفات عطا کیے گئے، ایسے اختیارات عطا کیے گئے جو عالم کے اندر، دنیا کے اندر کسی کو بھی نہیں عطا کیے گئے۔ فلہ صلی اللہ علیہ وسلم کمالات و فضائل لا تحصى ولا يعرف حقیقتها سوى ربہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے کمالات اور ایسے فضائل ہیں کہ جن کو گنا نہیں جا سکتا اور جن کی حقیقت کو کوئی نہیں جان سکتا سوائے اس کے رب کے۔ حضور کے رب کے سوا حضور کی فضائل، حضور کے کمالات کی حقیقت کو کوئی بھی بندہ جان نہیں سکتا۔ حضور کی شان و عظمت کتنی بلند و بالا ہے، اس کا اندازہ کوئی بھی نہیں لگا سکتا۔ حضور کی کمالات اور حضور کے فضائل کا جو حقیقت ہے اس کی معرفت اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، کیونکہ انسان کی عقل میں وہ چیز آنے ہی والی نہیں ہے۔ تو فاللہ وہب لنبینا الاختیار فی کثیر من الامور، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو کثیر امور میں اختیار عطا فرمایا۔ حضور کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا کہ حضور جو چاہیں کر سکتے ہیں، چاہے کسی چیز کو حلال کریں، کسی چیز کو حرام کریں تو حضور کر سکتے ہیں، جیسا کہ آگے آیات آ رہی ہیں۔ فمنہا، تو ان اختیارات میں سے یہ بھی تھا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یغنی من یشاء باذن اللہ کما قال اللہ۔ تو ان اختیارات میں سے یہ بھی تھا کہ حضور جسے چاہیں اللہ کی اذن سے غنی کر دیں، حضور جسے چاہیں اللہ کی اذن سے غنی کر دیں، اس کو مالا مال کر دیں۔ کما قال اللہ، جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرماتا ہے وما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ۔ ان کو برا نہیں لگا، ان کافروں کو برا نہیں لگا مگر یہ کہ ان مومنوں کو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے غنی کر دیا۔ اللہ بھی غنی کرنے والا ہے اور حضور بھی غنی کرنے والے ہیں، من فضلہ، اپنے فضل سے۔ تو ہی ضمیر کا جو مرجع ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فضل سے غنی کر سکتے ہیں، ان کو برا نہیں لگا مگر یہ کہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اپنے فضل سے یا اللہ کے فضل سے ان مومنوں کو غنی کر دیا۔ مومنوں کو غنی کرنا اور اللہ کے رسول کا مومنوں کو غنی کرنا، یہی ان کو برا لگا کہ پہلے جو مومن تھے وہ تنگ دست ہوا کرتے تھے، پھر بعد میں مال غنیمت کے ذریعے، دوسری چیزوں کے ذریعے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے مومنوں کو غنی کر دیا، تو یہ کافروں کو برا لگ گیا۔ تو یہ آیت تھی جس کے اندر جو ہے وہ بیان ہوا کہ حضور جسے چاہیں غنی کر سکتے ہیں، مالا مال کر سکتے ہیں، قرآن کی آیت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک اختیار تھا۔ دوسرا اختیار یہ تھا کہ وَأَنَّ النَّبِيَّ يُؤْتِي مَن يَشَاءُ وَيَمْنَعُ مَن يَشَاءُ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور حضور کے لیے یہ بھی اختیار تھا کہ
حضور جسے چاہیں منع کر دیں، حضور جسے چاہیں عطا کر دیں، اور حضور جسے چاہیں منع کر دیں۔ حضور مختار کل ہیں، جسے جو چاہیں عطا کر دیں۔ یہ بھی شعر ہے نا۔ تو کہتے ہیں ان نبی یوتی من یشاء، حضور جسے چاہیں عطا کر دیں، ویمنع من یشاء، اور جسے چاہیں منع کر دیں، باذن اللہ، اللہ کی اجازت سے۔ حضور اپنی طرف سے، اپنی ذات کی طرف سے یہ کرنے